بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن مثل لن ابرہا ومانہا نفی المستقبل۔ حروف نواسب میں سے دوسرا حرف ہے لن ناصبہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اس کی بحث بیان فرما رہے ہیں کہ یہ فعل مضارع کو بغیر کسی شرط کے مطلقاً نصب دیتا ہے۔ لن ناصبہ فعل مضارع کو مثبت سے منفی کرتا ہے اور مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ مانہا نفی المستقبل ہے، ایک تو یہ مضارع کو مثبت سے منفی کر دیتا ہے اور دوسرا مستقبل کے زمانے کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، حال سے نکال دیتا ہے۔ باقی اس میں تاکید والا معنی بھی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، جیسے صرف کی کتابوں میں آپ ترجمہ کرتے ہیں لن یضربا کا، ہرگز نہیں مارتا، نہیں مارے گا وہ ایک شخص۔ یہ جو ہرگز والا معنی ہے یہ تاکید والا معنی ہے، تو یہ لن ناسبہ کے اندر تاکید بھی پائی جاتی ہے یہ نہیں پائی جاتی، اس کا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کوئی تذکرہ نہیں کیا، گویا ان کے نزدیک تاکید والا معنی نہیں پایا جاتا اس کے اندر۔ علامہ زمخشری صاحب کے نزدیک لن ناسبہ میں نفی کی تاکید والا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ صرف کی کتابوں میں جو معنی کیا جاتا ہے وہ علامہ زمخشری کی رائے کے مطابق کیا جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لن ناسبہ کے اندر تاکید والا معنی نہیں پایا جاتا، وہ نفی کرتا ہے اور زمانے مستقبل کے ساتھ فعل مضارع کو خاص کر دیتا ہے۔ تاکید جو ہوتی ہے وہ قرائن خارجیہ سے حاصل کی جاتی ہے۔ ولن مثل لن ابرہا، اس کی مثال ہے لن ابرہا، لن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، وہ آیت نے لیے۔ معنی اس کا معنی ہے نفی المستقبل، نفی اور مستقبل۔ وَإِذَنْ إِذَا لَمْ يَعْتَمِدْ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا وَكَانَ الْفِعْلُ مُسْتَقْبِلًا مثل إِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ حروف نواسب میں سے تیسرا ناصب ہے اذن۔ اذن کے عمل کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تین شرطیں ذکر کی ہیں کہ تین شرائط کے ساتھ اذن نصب دے گا۔ اذن اذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها، اذن کے ما بعد نے ما قبل پر اعتماد نہ کیا ہو، لم یعتمد یعنی اذن کا ما بعد اس کے ما قبل کے لیے، اگر ما قبل مبتدا ہے تو اس کے لیے خبر نہ بن رہا ہو، شرط ہے تو جزا نہ بن رہا ہو، اور اگر کسی کوئی سوال ہے تو اس کا جواب نہ ہو رہا ہو، بلکہ ما بعد اذن کا مستقل جملہ ہو اور تاریخ ترکیب کے اعتبار سے اذن کے ما قبل کا ما بعد کا ما قبل کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ لم یعتمد ما بعدها علی ما قبلها کا یہ معنی ہے۔ دوسری شرط اس کے لیے ہے کہ اذن کے بعد آنے والا فعل مضارع زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو، حال کے معنی میں نہ پایا جاتا۔ وکان الفعل مستقبلاً، مستقبلاً کہ فعل مستقبل والا ہو، حال والا معنی اس کے اندر نہ ہو۔ ان دونوں شرطوں کی مثال، مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ اسلم تو بھائی میں تو مسلمان ہو گیا، تو اس کے جواب میں کہا جائے اذن تدخل الجنت، کہ تب آپ جنت میں جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں تدخل فعل مضارع ہے مستقبل کے لیے، کیونکہ جنت کا داخلہ مستقبل میں ہوگا، فی الحال نہیں ہے، اور اذن کے بعد والا جو جملہ ہے وہ مستقل جملہ ہے، تدخل الجنت، آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ تیسری شرط مصنف رحمۃ اللہ نے جہاں ذکر نہیں کی، یہاں انہوں نے دو ہی شرط ذکر کی ہے، دوسرے حضرات نے ذکر کی ہے کہ اذن اور فعل مضارع کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، لیکن یہ اتنی عام شرط نہیں تھی، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْوَاوِ وَالْفَاءِ فَالْوَجْهَانِ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اذن واو کے بعد، حرف عطف واو کے بعد یا فا کے بعد آ جائے، اذا وقعت بعد الواو والفاء،
تو اذن کے بعد جو آنے والا فعل مضارع ہوگا اس میں دو وجہ جائز ہیں. فل وجہان، اذن کے بعد آنے والے فعل مضارع میں دو وجہ جائز ہیں. نمبر ایک کہ اذن کو لغو قرار دے کر فعل مضارع کو رفع دیں، گویا کہ اس پر کوئی حرف کوئی عامل داخل ہی نہیں. اسے کہ حرف عطف کی وجہ سے اس کا ماقبل کے ساتھ ربط پیدا ہو گیا ہے. حالانکہ اذن میں شرط یہ تھی کہ اس کے بعد کا ماقبل کے ساتھ کوئی ربط نہ ہو، کوئی اعتماد نہ ہو. حرف عطف کی وجہ سے چونکہ ماقبل کے ساتھ یہ جڑ گیا ہے، اس لیے اذن کو غیر عاملہ قرار دیں، لغو قرار دیں، اور اس کے بعد جو مضارع ہے اس کو مرفوع پڑھا جائے، گویا کہ اس مضارع پر کوئی حرف داخل ہی نہیں ہے نواسب جوازم میں سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اذن کو عاملہ قرار دے کر فعل مضارع کو نصب دیں، اس لیے کہ فعل مضارع اپنے فاعل کے ساتھ مل کر نا ماں بعد مستقل ایک جملہ بنتا ہے. لہذا دوسری جو شرط ہے اذن والی وہ پائی جا رہی ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس میں قرائے سبا نے فعل مضارع کو اس بات نون رابی کے ساتھ پڑھا ہے. لہذا اذن یہاں پر عاملہ نہیں ہے. وَإِذًا إِذَا لَمْ يَعْتَمِدْ مَا بَعْدَ عَلَى مَا قَبْلَهَا، جب اس کے ماں بعد نے ما قبل پر اعتماد نہ کیا ہو. وَكَانَ الْفِعْلُ مُسْتَقْبَلًا، اور فعل بھی مستقبل کا ہو. مثل جیسے اذن تدخل الجنت، تب آپ جنت میں داخل ہوں گے. وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْوَاوِ، اور اذا جب واو کے بعد واقع ہو اذن. والفاء، یا فا کے بعد واقع ہو فل وجہان ہے، تو اس کے بعد آنے والے مضارع میں دو وجہ پڑھنی جائز ہیں. وَكَيْ مثل اسلم تو کئی ادخل الجنت ومانہا السببیت. حروف نواسب میں سے چوتھا حرف ہے کئی. اس میں اختلاف ہے ناویوں کا کہ کئی خود نصب دیتا ہے بذات خود، یا اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے وہ نصب دیتا ہے. کوفیوں کا مذہب یہ ہے کہ یہ کئی بذات خود نصب دیتا ہے، اس لیے کہ یہ حرف مصدر ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کوفیوں ہی کا مسلک ذکر کیا ہے. وہ کئی مثل اسلم تو کئی ادخل الجنت، اس کو حرف ناصب قرار دیا ہے. دوسرا قول ہے امام سیب رحمۃ اللہ علیہ، امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ اور امام اخفش کا. ان حضرات کے نزدیک کئی خود حرف جر ہے، اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے وہ ان نصب دیتا ہے. اور جمہور بصریوں کا مذہب یہ ہے، تیسرا قول، کہ اگر کئی پر لام داخل نہ ہو تو ان مقدرہ عمل کرتا ہے، اور اگر لام داخل ہو تو خود کئی بذات خود عمل کرتا ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کوفیوں کا مسلک لیا. کوفیوں کا مسلک لے کر پھر انہوں نے جو مثال بیان کی اسلم تو کئی ادخل الجنت، یہاں کئی کے نام پر نام داخل ہے، نہ کئی جا رہا ہے، نہ اس کے بعد ان مقدر ہے، خود کئی نے اس کو نصب دیے. ومانہا السببیت، حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کئی کا معنی جو ہے وہ سببیت والا ہوگا، یعنی کئی نصب تو دے گا فعل مضارع کو، لیکن کئی یہ بتائے گا کہ میرا ما قبل میرے ماں بعد کے مضمون کے لیے سبب ہے، ما قبل کا مضمون ماں بعد کے مضمون کے لیے سبب ہے. جیسے اسلم تو کئی ادخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اس میں اسلام لانا جنت میں داخلے کا سبب ہوتا ہے. مانہا السببیت. وحتی اذا کان مستقبلا بالنظر الی ما قبلها بمعنى کئی او الی مثل اسلمت حتى ادخل الجنة وكنت سرت حتى ادخل البلد اسیر حتى تغیب الشمس. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان حروف کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں جن کے بعد ان مقدر ہو کر پھر مضارع کو نصب دیتا ہے.
وہ پیچھے بتایا کہ وہ 6 حروف ہیں جن کے بعد ان مقدر ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. ان 6 میں سے سب سے پہلا ہے حتی. حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اس لیے کہ حتی اصل میں خود حروف جارہ ہے، حرف جر ہے یہ، اس لیے فعل مضارع پر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل نہیں ہوتے. تو یہ اگر فعل پر داخل ہو تو اس کے بعد ان مقدر ہوگا، لہذا وہ ان اس فعل کو مصدر کی تعویل میں کرے گا، پھر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ حتی کا مجرور قرار دیے جائیں گے. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حتی کے بعد ان مقدر ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ حتی کے بعد والے فعل کا مضمون حتی سے پہلے والے فعل کے مضمون کے لحاظ سے مستقبل میں واقع ہونے والا مضمون ہو. و حتی اذا کان مستقبلا بالنظر الى ما قبلها، کہ حتی کا بعد والا جو فعل ہے اس کا مضمون اس کے ماقبل کے اعتبار سے مستقبل ہو. بمعنی کئی او الہ، اور حتی کے بعد ان جب مقدر ہو کر پھر مظاہرے کو نصب دے رہا ہو تو حتی کے اندر 2 معنی آتے ہیں. نمبر 1 بمعنی کئی، کہ یہ حتی کئی سببیہ کا معنی دے رہا ہوتا ہے جس میں حتی کا ماقبل اس کے مابعد کے لیے سبب بنتا ہے. جیسے اسلم تو حتی ادخل الجنت، یہ حتی یہاں کئی کے معنی میں اس کے بعد ان مقدر ہے. اسلم تو کئی ان ادخل الجنت ہے، حتی ان ادخل الجنت ای کئی ادخل الجنت، کہ اسلام جنت میں داخلے کا سبب ہے. تو حتی کئی کے معنی میں ہو یعنی ماقبل اس کا مابعد کے لیے سبب بن رہا ہوں. نمبر 2 بمعنی الہ، کنت سرت حتی ادخل البنات بلدا، یعنی غائط کے معنی کے لیے ہو. الہ بمعنی غائط. کنت سرت حتی ادخل البلدا، میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا. یہاں دخول بلد جو ہے یہ غائط اور انتہائی فعل سابق سرت فعل کے لیے. اور دوسری مثال یہ ہے ماضی کے اعتبار سے، متکلم کے اعتبار سے بھی ماضی اور فعل کے اعتبار سے بھی ماضی، کیونکہ یہاں کانا داخل ہے اور پچھلے ایک فعل کی حکایت نقل کی جا رہی ہے. اسیر حتی تغیب الشمس، یہ مستقبل الوقوع ہے کہ میں چلتا رہا، میں چل رہا ہوں. حتی اسیر واحد متکلم، میں جا رہا ہوں سفر کر رہا ہوں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. تو سورج کے غروب ہوتے تک میں سفر کرتا رہوں گا. تو یہ الا ان، دونوں مثالیں الا ان کی ہے. ایک میں ماضی کا فعل کی حکایت کی گئی ہے اور دوسرے میں مستقبل کے لیے. البتہ اس میں جو پہلی مثال ہے پھر تو حتی ادخل البلدا، اس میں حتی اس میں سببیت والا معنی بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر، کہ پچھلے زمانے میں پچھلے وقت میں شہر کو دخول بلد کا سبب قرار دیا. لیکن اس میں دوسری جو مثال ہے اسیر و حتی تغیب شمس، اس میں سببیت والا معنی نہیں ہو سکتا کیونکہ شہر یہ سورج کے غروب ہونے کا سبب نہیں ہوتی، سورج اپنی مرضی سے غروب ہوتا ہے. فَإِنْ أَرَدْتَ الْحَالَ تَحْقِيقًا أَوْ حِكَایَةً كَانَتْ حَرْفَ ابتداء فَتَرْفَعُ وَتَجِبُ السَّبَبِيَّةُ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حتی کے بعد والے فعل سے مقصود اگر زمانہ حال ہو
یعنی متکلم موجودہ وقت میں موجودہ زمانے کی کسی حالت کو بیان کرنا چاہ رہا ہو تو یہاں پھر حتیٰ جو ہوگا یہ نہ الہ کے معنی میں ہوگا اور نہ حتیٰ سببیت کئی کے معنی میں ہوگا، بلکہ یہ حتیٰ حرف ابتدا ہوگا، جس کو حتیٰ ابتدائیہ اور حتیٰ استنافیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان یہاں مقدر نہیں ہوگا، بلکہ فعل مضارع اس کے بعد مرفوع ہوگا، اور اس میں سبیت والا معنی البتہ بہرحال پایا جائے گا حرف ابتدا ہونے کی صورت میں، جیسے مرضا حتی لا یرجونہ، اس میں یہ حتی ہے، اس کے بعد ان مقدر نہیں ہے، بلکہ لا یرجونہ فعل مضارع مرفوع ہے، اور رفع اس میں صورت کیا کہتے ہیں اس بات نون ربی کی صورت میں، کیونکہ مرض یہ نا امیدی کا سبب نہیں ہے، بیمار ہوا بندہ اور لوگوں نے اس کی امید نہ رکھی، حالانکہ بیماری کے بعد ٹھیک بھی ہو سکتا ہے آدمی۔ وَإِنْ أَرَدْتَ الْحَالَ، اگر آپ حال مراد لینا چاہیں حتیٰ کو تحقیقاً یا حکایتاً کسی بات کی ابتدا کے لیے، کانت حرف ابتدائیں تو حتیٰ حرف ابتدا ہوگا۔ حکایت کی مثال سورۃ بقرہ غالباً حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، وہ سورۃ بقرہ کی مثال ہے، وہاں حتیٰ اور حرف ابتدا ہے، اور پچھلے وقتوں کی کسی انبیاء اور ان کے حضرات مومنین کی بات کو نقل کرنے کے لیے۔ ومن ثم حرف ابتدائیں، یہ حرف ابتدا ہوگا، فترف اس کے بعد مظاہر مرفوع ہوگا، وتجب سببیت، البتہ اس میں سببیت والا معنی واجب ہوگا، جیسے مرضا حتی لا یرجونہ۔ ومن ثم امتنع الرفع کان سیری حتی ادخلها فی الناقصۃ، یہی وجہ ہے کہ یہاں کان سیری حتی ادخلها میں جو رفع ہے نا یہ ممنوع ہے، امتنع الرفع کانا ناقصہ کے بعد، دو صورتوں میں کانا ہے حتی کے بعد مضارع پر رفع وہ ہے ممنوع ہے، نصب واجب ہے۔ ایک ہے کانا ناقصہ کے بعد حتی آ جائے تو اس کے بعد آنے والا فعل مضارع منصوب ہوگا، حتی کے بعد ان مقدر ہوگا، یہ حتی ابتدائیہ نہیں ہوگا، یہ کہ کانا کی وجہ سے اس میں ابتدا والا معنی نہیں مراد لیا جا سکتا۔ یہ کانا جو ہوگا، کانا فعل ناقص کے بعد آنے والا جو حتی ہوگا یہ ابتدائیہ نہیں ہوگا، بلکہ الی ان کے معنی میں ہوگا، اور یہ اپنے مدخول سمیت مل کر کانا کی خبر بنے گا، جیسے حتی ادخلہا الی ان ادخلہا، پورا جملہ مل کر یہ کانا کی اس کے ساتھ ہے، مل کر خبر ہے کانا کی، سیری یہ کانا کا اسم ہے۔ نمبر 2 اسر حتی تدخلہا، حمزہ استفہام کے بعد حتی آ جائے تو وہ الی ان کے معنی میں ہوتا ہے، حتی ابتدائیہ نہیں ہو سکتا، لہذا اس کے بعد حمزہ استفہام کے بعد جو حتی آئے گا اس کے بعد آنے والا فعل مضارع بھی مرفوع نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں بھی سببیت والا معنی مراد لینا درست نہیں ہے۔ استفہام کی وجہ سے فعل کے اندر فعل کا جو وقوع ہے نا، فعل کا پایا جانا یہ مشکوک ہو گیا ہے، اور کوئی مشکوک چیز جو ہوتی ہے وہ کسی کا سبب نہیں بن سکتی۔ وجاز فی التامۃ کانا سیری حتی ادخلوها وایہم سارا حتی یدخلوها، حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس مثال میں کانا سیری حتی ادخلوها اس میں کانا ناقصہ نہ ہو بلکہ کانا تامہ ہو، جو صرف اسم پر مکمل ہو جائے، اس کو خبر کی ضرورت نہ ہو، تو پھر چونکہ حتی کا مابعد ماقبل سے معنی کے اعتبار سے الگ ہو جاتا ہے، کانا کی خبر نہیں بنتا، ایک مستقل جملہ ہے، لہذا حتی ابتدائیہ ہوگا اور یہ یہاں مرفوع ہوگا، حتی ادخلوها ہوگا۔ اسی طرح اگر سوال حمزہ استفہام کے بجائے ایہم استفہام کے ذریعے ہوگا تو پھر بھی ایہم سارا حتی یدخلا حتی ابتدا کے لیے ہوگا، اور یدخلا فعل مضارع جملہ مستأنف ہونے کی وجہ سے اس کے بعد مرفوع ہو جائے گا۔ غلام کے انشاءاللہ